چہرہ دکھا کہ ہم کیا کسی کو مسلمان بنا سکتے ہیں؟ ہمارا چہرہ جب اس لائق ہو تب نہ دکھا کے مسلمان بنائیں گے۔ اور میرے خواجہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ ہم لوگ اب اللہ کے فضل سے قرآن کو پڑھتے ہی نہیں۔ پڑھتے ہیں تو قرآن گھر میں ہے، کب کھلے گا؟ جب دادی مرے گی تب، نانی مرے گی تب، مرے گی تو کھلے گا، نہیں مرے گی تو نہیں کھلے گا۔ محلہ میں کوئی مرا تو کھلا، نہیں مرا تو نہیں کھلا۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ ہر سال محلہ میں آدمی مربے کرے گا؟ یہ کوئی ضروری ہے کہ ہر سال قرآن کھلبے کرے گا؟ بولو یہ غلط کہتا ہوں؟ قرآن ہر گھر میں ہے، لیکن کب کھلتا ہے قرآن؟ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا، لاؤ قرآن کھاؤ قسم، لاؤ قرآن کھاؤ قسم۔ جب محلہ میں چوری ہوتا، جب محلہ میں کسی کو شیطان پکڑے تب لاؤ قرآن چھڑاؤ شیطان۔ اب تو قرآن اسی لیے ہمارے یہاں ہے کہ قسم کھایا جائے۔ اب تو لوگ اپنی بچیوں کو شاید قرآن دیتے بھی نہیں جہیز میں۔ وہ دور لد گیا جب لوگ جہیز میں قرآن دیتے تھے اور جانماز دیتے تھے۔ کل جب بہو آتی تھی تو سب سے پہلے پوچھا جاتا تھا قرآن ملا ہے کہ نہیں اور جانماز ملا ہے کہ نہیں۔ آپ لوگ تو پرانے آدمی ہو، دور دیکھے ہوں گے آپ لوگ۔ اور جب مل جائے قرآن مل جائے جانماز تو پورے مٹیا پوری میں شور ہو جائے، فلانے کی بہو آئی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے قرآن بھی پڑھتی ہے، سبحان اللہ۔ آج جب بارات پلٹ کے آتی ہے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ قرآن ملا ہے کہ نہیں اور جانماز ملا ہے کہ نہیں۔ ہر آدمی یہ پوچھتا کہ ٹی وی چھوٹا ملا ہے کہ بڑا، اور بلیک اینڈ وائٹ ملا ہے کہ کلر ٹی وی ملا ہے۔ بولو غلط کہتا ہوں؟ کل لوگ اپنی بچیوں کو قرآن دیتے تھے کہ لے بیٹی قرآن، دن رات قرآن پڑھتی رہنا۔ آج لوگ اپنی بیٹی کو ٹی وی دیتے ہیں کہ لے یہ جا شیطان کا توبڑا، دن رات اس کا کان پکڑ کر ہٹتے رہنا، اپنے بھی تباہ رہنا، پورے محلہ کو برباد کر دینا۔ کہو غلط کہتا ہوں؟ بیوی بھلے پردہ میں نہ ہو، ٹی وی پر مخمل کا پردہ لگا ہے۔ دیکھتے ہیں سماج کو، دیکھیے نا بھائی، بیوی بے پردہ روڈ پر گھوم رہی ہے لیکن ٹی وی پر مخمل کا پردہ لگائے ہوا۔ ہائے رے بدھوا، کتنا بڑا عقل کا ٹور ہے۔ لاکھ روپیہ کے بیوی کو لپسٹک لگا کے بنگالی بازار بھیج دیا، اب 15,000 کے ٹی وی کو پردہ میں رکھا ہے۔ بدھو کو بولو کہ ابے ٹی وی پر سے پردہ ہٹا، بیوی پر پردہ لگا۔ جس پر پردہ رہنا چاہیے وہ بنگالی بازار میں گھوم رہی ہے، ٹی وی پر پردہ لگا کے بڑکا پردہ نشی بنا ہوا ہے۔ حالت دیکھیے کیا ہو گیا ہے۔ پردہ کس پر رہنا چاہیے، لگا کس پر رہا۔ آج تو شادی بیاہ میں کتنی جگہ نکاح رک گیا کہ ٹی وی لائیے تب نکاح ہوگا۔ یا اللہ، بیچارہ ٹی وی لایا تو قاضی نے پوچھا کہ نکاح پڑھائیں ٹی وی سے کہ بیوی سے؟ کہا آپ تو کمال کے آدمی، جناب نکاح بیوی سے ہوگا۔ کہا کہ بیوی تو پہلے بھی تھی، نکاح رکوائے تو ٹی وی کے لیے، سے پتا چلا کہ آپ کا نکاح بیوی سے نہیں ٹی وی سے ہوگا۔ پہلے کسی کو ٹی وی پکڑتا تھا کبھی کبھی تو لوگ کہتے ہیں فلنوا کو ٹی وی پکڑے ہوا اسے دور رہے گا، اور اب تو پیسہ دے کے ٹی وی خرید رہا ہے۔ سسرال والوں سے کہتا ہے کہ بیوی تھوڑا دب رہے تو کام چل جائے لیکن ٹی وی ذرا بڑھیا ہونا چاہیے۔ غلط کہتا ہوں؟ وہاں اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ انگلش میڈیم میں لڑکوں کو بھرتی کر دیا گیا، وہ قرآن کب پڑھے گا؟ بولو بھائی، 3 سال کی عمر میں سن تھومس میں، سن جیویس میں، کینٹونمنٹ میں ایڈمٹ ہو گیا۔ 50,000 روپیہ ڈونیشن لیا، 300 روپیہ اسکول میں، 300 روپیہ باہر پرائیویٹ، ایک نوکر لے گیا، ایک نوکر پہنچانے، دنیا بھر کا کتاب اس کے لڑکے سے زیادہ وزنی کتاب۔ دیکھیے گا سویرے میں لے کے چلتا ہے، لڑکا سے زیادہ وزن کتاب کا ہے، پیٹھ پر لادے ہوا، بوجھا ہے لادے ہوا ہے۔ ایک نوکر لے گیا اور ایک نوکر، دنیا بھر کا ہائی فائی کرنے کے بعد تب اسکول گئے۔ اب بابو پڑھے کون چیز؟ ڈیو جی ڈاگ، ڈاگ مانے کتا، RAT ریٹ، ریٹ مانے چوہا، CAT کیٹ، کیٹ مانے بلی، کتا بلی چوہا۔ اتنا خرچہ کر کے بابو کا سیکھے کتا بلی چوہا، کتا بلی چوہا۔ اس پر ممی بھی خوش اور ڈیڈی بھی خوش کہ کیا پڑھائی ہو رہی ہے، کتا بلی چوہا۔ اتنا پیسہ خرچہ کر کے کیا سیکھے؟ کتا بلی چوہا۔
बोलो इसी बीच में कहीं मम्मी मर गई या डैडी मर गए तो बाबू कब्र पर जाके क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह तो याद नहीं, कुल अल्लाह तो पढ़े नहीं, मौलवी साहब के यहाँ तो गए नहीं, कुरान तो देखबे नहीं किए। बोलो कब्र पर जाके क्या पढ़ेंगे? डीओजी डॉग डॉग मैंने कुत्ता, सीटी कैट कैट मैंने बिल्ली आ रही थी, रेट रात मैंने चूहा। ए अल्लाह मम्मी डैडी के कब्र में तीनों पहुंचा दे, कुत्ता बिल्ली चूहा, यही ना पहुंचा देगा? कहाँ पहुंचा? हंसते हो, बोलो रोने की बात है कि नहीं? अरे कुल अल्लाह पढ़ता तो कुल अल्लाह पहुंचाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कुत्ता बिल्ली पहुंचता, कुत्ता बिल्ली पहुंचाएगा। यानी इतना पैसा खर्च करके क्या सीखा? कुत्ता बिल्ली चूहा। इस पर मौलवी भी खुश है, डेढ़ी किसी को अफसोस नहीं है कि 50,000 रुपया देकर कुत्ता सीखा, बिल्ली सीखा। ये वो पढ़ाई है जो शुरू होता है कुत्ता से और खत्म होता है बिल्ली पर। और हम मदरसों में जो पढ़ाई पढ़ाते हैं शुरू होता है बिस्मिल्लाह से, खत्म होता है रसूलुल्लाह पर। हम जो पढ़ाई पढ़ाते हैं मदरसों में अल्लाह के नाम से शुरू होता है, रसूलुल्लाह के नाम पे खत्म होता है। लेकिन उस पढ़ाई के लिए 5 रुपया नहीं देगा, 5 रुपया। अगर हाफिज जी मांग लिए 10 रुपया, 10 रुपया आप लोग का पैसा बराबर बढ़ता रहता है का? 10 रुपया, हम लोग तो 100 रुपया बराबर देते हैं, क़यामत तक 100 रुपया देगा रे। लहसुन बिक गया 80 रुपया किलो, प्याज बिक गया 80 रुपया किलो। मस्जिद का इमाम लहसुन से भी दब है, 100 रुपया पर चलेगा क़यामत तक। बोलो भाई हंसते हो, रोने की बात है कि नहीं? दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और तुम अभी 100 रुपया दोगे? वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हम क्या थे और क्या हो गए हैं? कुरान खानी हो तब तमाशा देखिए, मदरसा ना हो तो कुरान खानी बंद हो है जी। अपने दोस्तों को बोलिएगा आज अब्बा हमरे मर गए हैं, जरा पढ़िएगा। क्या करें हम नहीं नहाए, क्या करें हम नहीं नहाए। देखिए सब दोस्ती देखिए तब नहाइबे नहीं गया। अरे तो क्या है, पेशाब लपेटे हुए थे का? इसलिए कि मुसलमान नापाक रहता है। कब मलकुल मौत आ जाए, कब तुम्हारी रूह निकल जाए, कम से कम पाकी में तुम्हारी मौत तो हो। जिसका खुदा पाक और जिसका रसूल पाक, जिसके नबी पाक और जिसके वली पाक, और जिसके अली पाक और जिसके हुसैन पाक, और जिसके शहीद पाक, जिनके गौस पाक, जिनके इमाम पाक, जिनके खानकाह पाक, आज उस कौम का बदन ना पाक हो, ये कितने बड़े अफसोस और शर्म की बात है। एक बीमारी नहीं है, हमारे यहाँ तो बीमारी का अंबार है। चुपचाप बैठेगा कि उतरे हम धुलाई भी करते हैं, कुटाई भी करते हैं और तकलीफ भी करते हैं। जो बोलोगे वही हम करेंगे। अच्छा ना वो करेगा, हम सीधे कूदेंगे ना। बैठो ना, आफ्ताब तुम बैठो ना। लाख आदमी को तो हम चुटकी में दुरुस्त कर दें। हमारा काम है आदमी को पढ़ाना। यही सब 4 दिन के लड़के क्या करेंगे? हम तो अच्छे बदमाश को ठीक कर देते हैं। खाली अब बोले ना सीधे कूदेंगे यही से। हाँ हम खाली तकलीफ थोड़ा करते हैं, हम तो पूरा कंट्रोल किए रहते हैं। और मुंह मौली साहब थोड़े कि तकलीफ करते रहेंगे तुम चिल्लाते रहोगे। वो मौली में से हम नहीं, हम अपनी तकरीर को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम बहुत मेहनत से तकरीर करते हैं। तबीयत मेरी खराब है, फिर भी आफ्ताब बाबू गए और दावत लिया, तो हम बहुत मेहनत से तकरीर करते हैं। और हम चाहते हैं कि ये कीमती दौलत बर्बाद न हो। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना है आराम से घर जाए। यहाँ शोरगुल बदमाशी न करे। 2 ही आदमी सुने, लेकिन कायदे से सुने, ताकि यहाँ से कुछ लेके। हम जानते हैं लोग कहते हैं मिलाद में कम लोग आए हैं, तो कम तो अबे करेगा। अच्छे लोग तो कम होते ही हैं, ये कोई नई बात है। अच्छे लोग हमेशा कम रहते हैं। करबला के मैदान में यजीद का साथ देने वाले 22,000 थे और हुसैन के साथ देने वाले सिर्फ 82 आदमी थे। तारीख पढ़ी है भाई, करबला की तारीख है कि नहीं है? हुसैन के साथ कितने लोग थे? 82। और यजीद के सपोर्टर कितने थे? 22,000। पता चला कि हर दौर में अच्छों की तादाद कम रही, इसलिए हम घबराते नहीं कि कम है। अरे कम है तो क्या हुआ, दम है ना। कम है तो कोई बात, कोई गम नहीं है। दम हो, दम बड़ी चीज है और दम में बड़ा पावर है यार। जो काम बम से नहीं होगा वो काम दम से हो जाएगा। बोलो किसी को बुखार लग जाए, बम मारिएगा ठीक हो जाएगा। अगर किसी को बुखार हो, एक बम मार दो तो मरिए जाए, कौन सा चलेगा। लेकिन हाफिज साहब दम कर दे, मौलाना साहब दम कर दे तो ठीक हो जाएगा। पता चला कि जहाँ काम बम नहीं करेगा वहाँ, यही तो था बगदाद में और इराक में कि अमेरिका के पास बम था, सद्दाम के पास दम था।
امریکہ کے پاس بم تھا اور صدام کے پاس دم تھا. بم والا کل بھی تباہ آج بھی تباہ, دم والا صدام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے. اور کوشش ہو رہی ہے کہ مارا جائے. ابے جس کو اللہ نہیں مارے گا اسے تو کیا مارے گا رے؟ حکومت کے مارنے سے کوئی مرے گا جی؟ ہم تو بڑے بڑے کو چیلنج کرتے ہیں. تم ہم کو کہاں مارو گے یار؟ ناک پر مکھی بیٹھی ہے, پہلے بھگا دو تو ہم جانے. ملک کا پرائم منسٹر یا ہوم منسٹر مکھی بھگا سکتا ہے؟ بیٹھی ایل کے اڈوانی پریشان, اٹل بہاری واجپئی پریشان, ایک مکھی کو ناک پر سے نہیں بھگا سکا. بھگاتے یا اللہ, اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھ کرسی تجھے دیا ہے, پاور ہم نے رکھا ہے. ایک مکھی کو جب تو ناک پر سے نہیں بھگا سکتا ہے, 22 کروڑ میاں کو بھارت سے کون بھگا سکتا ہے جی؟ 22 کروڑ مسلمان کو کون بھگا سکتا ہے پاگل؟ ایک مکھی کو نہیں بھگا سکتے ہو, 22 کروڑ میاں کو بھگانے کی بات کرتے ہو. کان کھول کے سن لو, جس کو اللہ نہیں مارے گا اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی. ہم بھاگیں گے نہیں. آج جو قسم کا کھیلا ہو رہا ہے کہ میاں بھاگ جائے تو بھاگیں گے نہیں. ہم اس دیش کے لیے جان دیا ہے. حوالدار عبدالحمید بن کے ہم نے ٹینک توڑا ہے, عثمان بریگیڈیئر بن کے ہم نے شہادت کا جام کیا ہے, مولانا محمد علی بن کے ہم جیل میں گئے ہیں, اور مولانا فضل الحق خیر آبادی بن کے ہم نے شہادت کا جام کیا. ہم کوئی مانگنی یہاں نہیں رہتے ہیں جناب, ہم اس دیش کے لیے قربانی دیا ہے. تم نے اگر جان دیا ہے تو ہم نے بھی جان دیا ہے, تم نے اگر مال دیا ہے تو ہم نے بھی مال دیا ہے. ہم تم سے کم کس چیز میں ہیں؟ اس چمن کو بچانے میں جہاں تم نے کوشش کی ہے وہاں ہم نے بھی کوشش کی ہے. انگریز کو بھگانے میں جہاں تم آگے آگے تھے وہاں ہم بھی تو آگے آگے تھے. تو چمن کو بچانے میں ساتھ ساتھ, اور جب پھل نکلا تو کھانے میں کہتے کہ تم الگ رہو, ہم خالی کھائیں گے. یہ نہیں ہوگا. تم ہم کو مار نہیں سکتے. آزادی سے لے کے اب تک کتنا مارے, کتنا کاٹے, کتنا چھانٹے. بولو میاں گھاٹا. آزادی جس وقت آزاد ہوا, بھارت جہاں آزاد ہوا 4.5 کروڑ مسلمان تھے, اور اب کاٹتے پیٹتے چھانٹتے مارتے پیٹتے 22 کروڑ ہو گیا. یا اللہ, یہ پتہ نہیں کون گاچھ ہے کون درخت ہے, جتنا کاٹو اتنے بڑھتا ہے, جتنا چھانٹو اتنے پھیلتا ہے. پریشان ہے سب کاٹتے کاٹتے کہ اللہ یہ کون گاچھ ہے کہ جتنا کاٹو اتنے بڑھ رہا ہے, جتنا چھانٹو اتنے بڑھ. ارے یہ کاٹوں کا سمجھا, یہ گھاس ہے. یہ گھاس تم سمجھے تھے؟ ہم کو کہا ہم گھاس نہیں ہیں. ارے ہم تو گلاب کے پیڑ ہیں بابو, جتنا چھانٹو گے اتنے بڑھے گا, جتنا کاٹو گے اتنے پھیلے گا. نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا, مگر واللہ میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. بجھی ہے شمع مسلم بارہا پھر جگمگائی ہے, یہ تارا ٹوٹ جاتا ہے درخشانی نہیں جاتی. اس لیے دنیا ہی کھیل مت کھیلے کہ میاں کو ختم کر دیں گے. نہ اسلام مٹا ہے نہ مسلمان مٹے گا. ڈاکٹر اقبال نے صاف لفظوں میں کہا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے, پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اسلام نہیں مٹے گا مولانا. لوگ کہتے کہ اب کیا ہوگا؟ ارے کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا. اب اسلام رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بالکل رہے گا. اب مسلمان رہیں گے؟ بالکل رہیں گے. اسلام کا محافظ خدا ہے, مسلمان کا نگہبان خدا ہے. یہ امریکہ تھوڑا ہمارا محافظ ہے, اور روس تھوڑا ہمارا محافظ ہے, یہ کانگریس کمیونسٹ یہ سب جھنڈا تھوڑا ہمارا محافظ ہے. ہمارے محافظ تو خدا ہیں, ہمارا محافظ رسول اللہ ہیں, ہمارے محافظ اللہ کے ولی ہیں, خدا کے نیک بندے. اس لیے دنیا کو فکر ہو, ہم کو کوئی فکر نہیں. ہم جانتے ہیں کہ نہ اسلام مٹے گا نہ مسلمان مٹے گا. ہاں کچھ کمزوریاں ہیں اپنی, اس کمزوری کو دور کرنے ہوگا. سمجھا نا؟ کمزوری یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں, کام کے نہیں. نیاز تو خوب کرتے ہیں, نماز صاف,
کھڑی بھی بھی کرنی آج، بیٹھی بھی بھی کرنی آج، لیٹی بھی بھی کرنی آج، سوئی بھی بھی کرنی آج، بولتی بھی بھی کرنی آج، چپ بھی بھی کرنی آج. نیاز قسم قسم نماز ختم ہے نا. اس کے ہم قائل نہیں کہ 20,000 کا خواجہ کے مزار پہ چادر چڑھایا جائے، اب ماں بیچاری بھوکی ہے پیالی چائے نہ پلائے. اس سے خواجہ خوش نہیں ہوں گے. خواجہ کو خوش کرنا ہے تو ماں کو خوش کرو اور باپ کو خوش کرو. ماں راضی تو اللہ راضی، باپ راضی تو رسول اللہ. خواجہ بابا کا لنگر تو خوب بانٹ رہے ہو، اب باپ بیچارہ کو گھر سے باہر نکالے، خواجہ بابا خوش ہوں گے؟ ہم بریلوی مسلمان نہیں، ہم بریلوی سنی ہے ٹناٹن، TTS ٹناٹن سنی، TTS ٹناٹن سنی، کھوٹا ٹوپ بریلوی. ہم نظر نیاز کے قائل ہیں، لیکن خالی نیاز کو ہم نہیں مانتے ہیں، ہم نیاز کے ساتھ نماز کو بھی مانتے ہیں. خالی مزار کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم مزار کے ساتھ مسجدوں کو بھی آباد کرنے کے قائل ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے. خالی مزار کو آباد مت کرو، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو بھی سجدوں سے آباد کرو. ہمارے اندر کچھ کمزوریاں ہیں جس کی بنیاد پر ہم تباہ ہو گئے. اور کتنی کمزوری ہے، اگر گنانے لگے تو رات بیت جائے، کمزوری ختم نہیں. غور کرو میری پردہ نشی ماں اور بہنوں، میری بیٹیوں، رسول کی بیٹی رات بھر سجدہ کرے. تم لوگ شادی بیاہ میں رات بھر ڈھولک بجاتے. فاطمہ زہرا رات بھر سجدہ کرے، یہ ہوا کی بیٹی رات بھر ڈھولک بجاوے، یہ بھی کم نہیں نا. آپ کا سوچ رہے ہیں نوجوان کے مولانا صاحب عورتوں کو چھوڑ دیں، یہ خالہ بوا لوگ کم بگڑی ہیں. اللہ آوے کہاں کھپڑا نریا کچا ہے. عورتیں کم نہیں بگڑی ہیں. بی بی فاطمہ رات بھر سجدہ کرتی ہے، آئی رات بھر ڈھولک بجاتی ہے. یہ ہوا کی بیٹی رات بھر ڈھولک بجاتی ہے، اور گانا تو ایسا ایسا گاتی ہے کہ نکاح ٹوٹ جائے. ایک دم دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں، گیت ایسا گائے گی کہ نکاح ٹوٹ جائے گا اگر شادی شدہ ہے تو. جاگا جاگا اے اللہ میاں جاگا. جی اللہ میاں سویا ہوا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ سویا ہے رے. گلگلہ کھلانے کے لیے جگہ کے معاذ اللہ. توبہ 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 استغفر اللہ استغفر اللہ. نہیں یہ کفریہ کلام ہے کہ نہیں؟ اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ جگنے سے پاک ہے. یہ سب کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، اللہ جسم سے پاک ہے. شادی شدہ عورت اگر یہ گیت گا لے گی تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نکاح ٹوٹ جائے گا. کان کھول کے سن. رسول کی بیٹی رات بھر سجدہ کرے، ہوا کی بیٹی رات بھر ڈھولک بجاوے. ارے فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہے تو فاطمہ کی کنیز تو بن سکتی ہے. کل رات کو بچہ جب اٹھتا تھا ماں کے پاس تو ماں اسے تھپکی دیتی تھی اور کیسے سلاتی تھی. تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. کل کی مائیں اپنے بچوں کو درود شریف سنا کے سلاتی تھی. آج کی عورت کس کو خود یاد نہیں ہے، بچوا کو کیا سناوے گی، یہ جانتے کیسے سنا رہے ہیں. ارے آوا پارے آوا ندیا کنارے آوا، ارے آوا پارے آوا ندیا کنارے آوا، سونے کے کٹوریا میں دودھ بھات لے لے آوا، ببوا کے منہ میں گھٹور. یہ عورتیں کم نہیں بگڑی ہیں، اللہ کی پناہ. آپ کا سمجھ رہے ہیں کہ مرد بگڑا ہے، عورت کم بگڑی ہے. غور کیجیے آپ، عورت کم نہیں بگڑی ہے. سرکار غوث اعظم مدرسے میں جب گئے تو ان کی ماں مولوی صاحب نے بسم اللہ کر کے بسم اللہ پڑھایا تو 18 پارہ قرآن زبانی سنائی.
मौलवी साहब ने मदरसा में ताला बंद किया, कहा कि या अल्लाह पढ़ने आए कि पढ़ाने आए, हमसे बढ़िया तो ही है। गई अगौ से पाक की अम्मा से पूछने लगे, गए अब पूछने लगे कि तेरा बेटा कहाँ पढ़ता था? कहा बिस्मिल्लाह तो आप क्या मैंने कराया है? हम तो बिस्मिल्लाह करा के अलीफ पढ़ाया, तो 18 पारा कुरान ज़बानी सुना गया। तो गौस की माँ ने क्या जवाब दिया? मेरा बेटा अब्दुल कादिर जब मेरे पेट में था तो मैं रोजाना 18 पारा कुरान पढ़ती थी। माँ 18 पारा कुरान पढ़ती थी, बेटा माँ के पेट में 18 पारा कुरान याद करता। तो माँ जब कुरान पढ़ेगी तब ना बेटा हाफिज़ कुरान होगा। यहाँ तो माँ फिल्मी गाना गा रही है तो बेटा का तहज्जुद पढ़ेगा। वो अंधेरा ही भला था कि कदम रहा। पेट में जब बच्चा रहे तो माँ कुरान पढ़े तब ना बेटा अच्छा होगा। यहाँ पेट में बच्चा है तो माँ फिल्मी डायलॉग बोल रही है। देखते नहीं 2-4 औरत जगह बढ़ जाती है तो आयत नहीं पढ़ती है, वो फलाना फिल्म में फलाना हीरो का डायलॉग बोलिस था, अब डायलॉग शुरू हो गया। लो अब पेट में बच्चा है तो डायलॉग नहीं सीखेगा तो कुरान शरीफ सीखेगा। बोलो आज कहते लड़का हमारा चोर हो गया, तो लड़का को चोर बनाया कौन रे? पप्पू की माँ ने चप्पू की माँ से कहा, सुन रहे हो चप्पू की माँ का क्या हुआ? चप्पू की माँ, पप्पू की माँ का हमारा पप्पू देखो ना 8 आना पैसा ले गया बनिया के यहाँ से, धनिया भी लाया और 8 अन्नी बचा के भी लाया। वाह! पप्पू की माँ ने जब चप्पू की माँ से कहा तो चप्पू की माँ ने कहा तुम्हारा पप्पू आगे चल के कोई बहुत बड़ा लीडर बनने वाला है, इतना मारेगा रुपया हुकूमत का, एक कंपनी फेल मालिक दिवाला कर देगा। बोलो अगर उसी वक्त पप्पू की माँ ने कान पकड़ के 2 तमाचा मार दिया होता या ठन्नी चुराने की आदत छूट गई होती कि नहीं? यही मोदी का ठन्नी चुराते चुराते बंगाल का बॉस हो गया और बॉम्बे का दादा हो गया। आज बच्चों को डाकू किसने बनाया? आज बच्चों को चोर हमने बनाया, माँ और बाप ने बनाया। आज जब बच्चा चोर हो गया है तो आप कहते हैं इमाम साहब जरा चीनी फूक दीजिए। अब चीनी फूकने से मसला हल होगा? अब चीनी फूकने से मसला हल होगा? अब चीनी फूकने से मसला नहीं हल होगा। आम एक आमा खपड़ा नरिया कच्चा। कितना बजा? 3 बजा है, 3:10। तो एक बीमारी नहीं है, हम तो कहा ना कि बीमारी अगर बताने लगे तो रात बीत जाए। बूढ़ा अलग गड़बड़ है, जवान अलग गड़बड़ है, औरत अलग गड़बड़ है। जाहिर बात है कि जब सब गड़बड़ है तो बच्चे गड़बड़ होंगे कि नहीं होंगे? आज छोटे छोटे बच्चे खाली साउंड बॉक्स लगा दीजिए, वो नाचता है कि अल्लाह की पनाह, माँ भी देख रही है बाप भी देख रहा। और अगर उससे हाफिज साहब गुजर जाए तो कहती है माँ के देखिए लाल रंग का शर्ट पहन के जो नाच रहा है ना वही हमारा बेटा कितना बढ़िया नाच रहा है। या अल्लाह, कल किसी का बच्चा नाचता था लोग शर्म के मारे बोलते नहीं है, आज बेटा नाच रहा है तो माँ तारीफ कर रही है। बोलो ये हाल है कि नहीं समाज का? है ये हमारे माशरे का हाल है कि नहीं है? माँ सिखावे नाचना और बाप सिखावे गाना और दोनों मिलके बना दिए डिस्को डांसर। खूब कूद रहा है, खूब नाच रहा है, माँ भी खुश है बाप भी खुश कि क्या हमारा बेटा नाच रहा है और क्या हमारा बेटा गा रहा है। तो आज आवे गाँव खपड़ा नरिया कच्चा है, समाज कैसे सुधरेगा? एक मौलाना हनीफ की तकरीर से नहीं सुधरेगा, एक मौलाना ताहिर की तकरीर से नहीं सुधरेगा और एक जलसा से समाज नहीं सुधरेगा। इसके लिए हर आदमी को कोशिश करने होगा तब जाके समाज सुधरेगा। अगर आप फैमिली के मालिक हैं, हेड ऑफ फैमिली हैं, तो आपको पहले सुधरने होगा तब आपकी फैमिली सुधरेगी। अगर आप मोहल्ले के सरदार हैं तो पहले सरदार को सुधरना होगा तब न मोहल्ले के लोग सुधरेंगे। अगर आप बूढ़े हैं तो पहले आपको सुधरना होगा तब न जवान सुधरेंगे। पहले शौहर सुधरे तब न बीवी सुधरेगी। बोलो आज औरतों को बेहया किसने बनाया? आज औरतों का निकाब किसने उतारा? आज औरतों का बुर्का उतारा किसने? शौहर अगर सही होता तो मजाल है कि बीवी बेगर बुर्का के घूमती। कसूर शौहर का है कि बीवी का है? हैं अकबर इलाहाबादी ने बड़ा अच्छा शेर कहा, बेपर्दा चंद बीवियां आई जो कल नजर, बेपर्दा चंद बीवियां आई जो कल नजर। अकबर जमीन में गैरते कौमी से गड़ गया, पूछा कि बीवी आपका पर्दा क्या हुआ? कहा मर्दों की अकल पे पड़ गया। चंद औरतों को बेपर्दा देखा, अकबर साहब ने पूछा रे तुम लोग का पर्दा कहाँ हुआ? और कहा कि अपना अपना मर्द के खोपड़ी पे डाल दिया।
بات صحیح ہے، اگر شوہر بے عقل ہی ہے، اگر شوہر بے عقل نہ ہوا ہوتا 2 روپیہ کا سڑا گلا نوٹ آپ بولیے اندر، سڑا گلا نوٹ آپ بولیے اندر رکھنے کے باہر بولیے نہیں ہوگی، چھیڑچھاڑ نہیں ہوگا۔ دولت اور عورت کو ہمیشہ چھپا کے رکھو ورنہ چوری ہو جائے گی اور ڈکیتی ہو جائے گی۔ میری ماں بہنوں، تم سے میں کہوں گا کہ تم فاطمہ نہیں بن سکتی ہو مگر کوشش کرو تو فاطمہ کی کنیز بن سکتی ہو۔ آج کا لڑکا غوث الاعظم نہیں بن سکتا ہے لیکن کوشش کرے تو غوث الاعظم کا غلام تو بن سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے ہند الولی کانفرنس کرانے والوں، ہند الولی کانفرنس میں آنے والوں، ہند الولی کانفرنس سے محبت رکھنے والوں، خالی کانفرنس سے کام نہیں چلے گا، اپنی زندگی میں ہند الولی کے سیرت کو بھرنا ہوگا۔ اپنے چہرے سے بتاؤ کہ ہم ہند الولی کے چاہنے والے۔ ہند الولی کے چہرے پہ داڑھی تھی اور تمہارا ایک دم صفا چیک۔ بولو ایک صاحب سے کہا میں داڑھی کے لیے، داڑھی تو سنت ہے، رکھے تو ٹھیک ہے نہ رکھے تو تم کا اچھا، یہ آپ کو کون سمجھا دیا جاؤ؟ بولے ہاں تو سنت ہے، رکھ بھی سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا ختنہ کون چیز ہے؟ بولے وہ بھی سنت ہے۔ ہم نے کہا تب ختنہ میں 10 کو لڑکا ہے تو 2 ٹھو کر دو، 3 ٹھو کا مت کرو۔ بولے سنت ہے، کر دو۔ محلہ میں 10 مسلمان ہیں، 4 ٹھو کا ہوگا، 6 ٹھو کا نہیں ہوگا۔ بولے سنت ہے، کرے گا کہیں؟ ابے سنت اسی لیے ہے کہ چھوڑ دیا جائے، سنت تو اس لیے ہے کہ سنت پہ عمل کیا جائے۔ پہلے تو سنت ہی ہے بعد میں نہ فرض، سنت ہی ہے بعد ہی۔ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، لیکن بولو پہلے وضو بناتے ہو یہ سنت ہے، کلی کرتے ہو یہ سنت ہے، ناک میں پانی ڈالتے ہو سنت ہے، تب پورا منہ دھوتے ہوئی فرض ہے۔ 3 فرض کے پہلے سے 3، ایک فرض کے پہلے 3 سنت۔ سنت ہم لوگ تو سنت جماعت سے ہیں بھائی، ہم لوگ تو سنی مسلمان ہیں۔ سنی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ سنی کہتے ہیں، سنی کہتے کس کو ہیں؟ سنی کی تعریف کیا ہے؟ عبد المصطفیٰ آدمی رحمۃ اللہ علیہ نے بمبے کی جج سے پوچھا تھا کہ سنی کس کو کہتے ہیں؟ تو ایک آدمی اٹھا کہا کہ جو سن ہو گیا ہو وہی سنی۔ وہ بھی ایک طرح سے ٹھیک ہے کہا۔ اتنا بڑا کانفرنس، اتنا جلسہ ہو رہا ہے، اتنا رات بھر ماحول بک بک جھک جھک کر رہا ہے، لیکن وہی حال، کوئی ذرا بھی بدلا نہیں۔ ڈھکن کا وہی 3 ٹھو۔ ایک آدمی کہا کہ نا یہ تعریف نہیں کہا تو تم بولو سنت کی، سنی کس کو کہتے ہیں؟ بولے سنی اس کو کہتے ہیں جو سن کے مسلمان، کہا کہ لو یہ اور بنا دیا، جو سن کے مسلمان۔ تو آدمی صاحب قبلہ نے کہا کہ ابھی تے لوگ کا جواب دے گا، وہ ہم ہی جواب دے دے رہے ہیں۔ سنت اس خوش نصیب مسلمان کو کہتے ہیں جس کا ایک ایک قدم نبی کی سنت کے مطابق چلے، چہرے سے سنت جھلکے، بولے تو سنت جھلکے، چلے تو سنت جھلکے۔ آج بولو ہم کیسے سنی ہیں؟ نہ چہرے سے سنت جھلک رہی ہے، آپ داڑھی کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ ایک سرکار کے ایک صحابی تھے جن کو داڑھی کا ایک تو خالی بال تھا، ایک بال بس، ایک تو بال تھے۔ وہ جب سرکار کے سامنے آتے تھے سرکار دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے، دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے۔ وہ ایک دن سرکار کے سامنے آئے تو ایک تو بلوے تھا، اس کو کٹوا دیا، کٹوا کے آئے اور سرکار نے دیکھا تو منہ گھما لیا، منہ گھما لیا، ادھر آئے صحابی بڑا پریشان ہوئے، کہا یا رسول اللہ بتایا جائے ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے منہ پھیر لیا؟ کہا کہ داڑھی کا ایک بال تھا اس کو تم نے کیوں کٹوا دیا؟ کہا سرکار آپ دیکھتے تھے تو ہنستے تھے تو ہم سمجھا کہ ایک تو بال ہے اچھا نہیں لگتا اسی لیے ہنس رہے ہیں، ہم کٹوا دیا۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو میں کیوں ہنستا تھا؟ داڑھی کا ایک بال تھا، لیکن جب میں دیکھتا تھا تو کیا دیکھتا تھا کہ حوریں اس پر جھولا جھول رہی ہیں، جنت کی حوریں اس پر جھولا جھول رہی ہیں، اس لیے میں خوش ہو کر کے مسکراتا تھا۔
بولو ایک بال کٹوا دیا صحابی نے تو سرکار ناراض ہو گئے. آج اس میں کتنا بال ہے روز چھلوا کے موڑی پھینکتے ہیں.